کریمہ پڑھا جاتی ہے وہ یہی پڑھی جاتی ہے. کوئی بندہ کہ ختم پڑھتا ہے جو قاری صاحب نے تلاوت کیا ہے، جب بھی کوئی ختم شریف پڑھا جاتا ہے، جب بھی کوئی بات کی جاتی ہے تو سب سے اینڈ جب کرنے لگتے ہیں تو ہم یہ کہہ دیتے ہیں سبحان ربک رب العزت عما یصفون، اور اس کے بعد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ اہل سنت کا. آپ ذرا لفظوں پر غور کریں، اور یہی میری گفتگو کی ابتدا اور انتہا اور سارا نچوڑ اور مرکز اور میں. سبحان اللہ. واہ. اس کو اینڈ پر کیوں رکھا؟ یہ اس کو ہر بندہ پڑھنے کے بعد اپنی گفتگو کا اختتام اس پر کیوں کرتا ہے؟ یا اہل سنت کے جو فقہا ہیں انہوں نے اس کی ترتیب ایسی کیوں بنائی ہے کہ ساری باتیں کرنے کے بعد آخر پر یہ آیت پڑھی جاتی ہے؟ ترجمے پر آپ نے غور کرنا ہے. سبحان ربک، تیرا رب پاک ہے. واہ. سادہ سی ترتیب. سبحان ربک، تیرا رب، تیرا رب واہ. جب بندہ بہت ساری باتیں کرتا ہے نا، باتیں کرنے کے بعد آخر پر کہہ دیتا ہے کہ تیرا رب پاک ہے، رب العزت، وہ تو عزتوں کا رب ہے، وہ تو عزتوں کا رب. عزتوں کا رب ہے. اما یصفون، اور تمہاری سوچوں سے کہیں زیادہ جو تم بیان کرتے ہو وہ اس سے کہیں آگے ہے. وہ جو تم کہہ رہے ہو وہ اس سے کہیں آگے. اما یصفون، کہیں آگے. قابل غور نکتہ. جب ایک انسان پوری اپنے رب کی تعریفیں کرتا رہتا ہے، الحمد سے شروع کرتا ہے، سورہ کافرون پڑھتا ہے، سورہ اخلاص پڑھتا ہے، سورہ والناس پڑھتا ہے، اور اس کے علاوہ بہت سی آیات پڑھتا ہے، درود و سلام پڑھتا ہے، بہت ساری دعائیں مانگتا ہے، جب سب کچھ کر لیتا ہے نا تو اینڈ پر کہتا ہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون. جو کچھ میں نے کہا ہے نا، تیرا رب تو اس سے بھی کہیں آگے ہے. واہ 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 واہ. تیرا رب تو بھی، اچھا تو اب تھک گئے، تو نے تعریف کر 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 کے تھک گئے. تو سمجھ رہا ہے کہ تو نے رب کو فل سمجھ لیا، تو نے سمجھ رکھا ہے کہ تو نے رب کی ساری صفتوں کو پا لیا، تو نے سمجھ رکھا ہے کہ جو تو نے کہہ دیا رب صرف وہیں تک ہے. اب جہاں پر تیری سوچ کی انتہا ہو رہی ہے نا، اب یہاں پر تو پھر کہہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون. سبحان اللہ. وہ تو کہیں آگے ہے. جو کچھ میں بیان کر چکا ہوں وہ تو اس سے کہیں آگے ہے. کیوں؟ پاک کیوں ہے؟ بڑی قابل غور بات. سبحان ربی کا، تمہارا رب پاک ہے. ساتھ ہی کہا رب العزت، وہ تو عزت کا رب ہے، وہ تو عزتوں کا رب ہے. کیا مطلب ہے؟ اس رب کی پاکی پر کوئی انسان شک نہیں کر سکتا جو رب تمہاری عزتوں کا وارث ہو. واہ. جو تمہاری عزتوں. جس رب نے تمہیں عزت دی ہے نا، اور تمہیں کچھ سمجھ آئے نہ آئے، ایک بات سمجھنے کے لیے کافی ہے. رب اس لیے پاک ہے، رب اس لیے بلند و بالا ہے، رب کی پاکی میں اس لیے کوئی شک و شبہ نہیں ہے، رب کی رسائی تک اس لیے کسی کو پہنچ نہیں ہے، کیونکہ وہ تو تمہاری عزتوں کا رب ہے. جس کائنات کے رب نے ہماری عزتیں بنائی ہیں اور جس کے دم سے ہماری عزتیں ہیں، اس رب پر شک و شبہ کرنا یا اس رب کے بارے میں کچھ بھی سوچنا جو تمہاری عقل کے اندر آ جائے، اللہ فرماتا ہے نہ بھائی نہ، ایسا نہ کرنا. وہ تو تمہاری عزتوں کا رب ہے، وہ تو تمہاری عزتوں کا رب ہے. جو عزتوں کا رب ہوتا ہے، یاد رکھیے، جو عزتوں کا رب ہے، جس کے دم سے ہماری عزتیں قائم ہیں، جس کے دم سے ہمارے وقار قائم ہیں، جس کے دم سے ہماری شہرتیں اور ہماری عظمتیں قائم ہیں، اس رب کے متعلق کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے اس رب کو پا لیا. بلکہ جہاں تک تمہاری رسائی ہو جائے، جس کے دم سے عزتیں قائم ہونا، وہاں پر کھڑے ہو کر برملا کہنا چاہیے جو کچھ میں نے کہا ہے وہ تو اس سے کہیں آگے ہے. کیا وہ بات. اس سے کہیں آگے ہے. کچھ اور سمجھ آئے نا اس کے بارے میں، صرف ایک سمجھ لینا، بھائی اس کی وجہ سے تو ہماری عزتیں بنی ہوئی ہیں، اس کی وجہ سے تو ہماری امین خان عزتیں بنی ہوئی ہیں. جس کے دم سے ہماری عزتیں قائم ہیں، اس کے متعلق ہر بلند سے بلند اور ہر گفتگو کے عروج پر اور ہر گفتگو کے نچوڑ پر اور اخیر پر تمہیں یہی کہنا چاہیے کہ جس رب نے ہماری عزتیں بنا رکھی ہے وہ رب ہماری گفتگو سے کہیں اب کریں کیا؟ وہ تو ہماری گفتگو سے نہیں بنی، وہ تو ہماری
گفتگو سے بعید ہے، وہ تو ہماری سوچ و وچار سے بعید ہے، وہ تو ہمارے فہم و ادراک سے بعید ہے. اب کریں کیا؟ اللہ فرماتا ہے اما یصفون وسلام علی المرسلین. بس تم ایک ہی کام کرو. کیا کرو؟ بس رسولوں پر درود بھیجو. بس رسول، اس کو سمجھنا تمہارے پاس کی بات نہیں ہے. سمجھنے پر وقت ضائع نہ کرو. جہاں وقت ملے اپنے رسولوں پر درود بھیجو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید، حق فرید یا فرید، خواجہ عالم، خواجہ عالم، خواجہ عالم، فیضان آستانہ عالیہ ڈیرہ خواجہ صاحب. تو سادہ سی بھی یہ بات ہے، قرآن کی آیات کو ہمیں بہت غور و فکر کے ساتھ سمجھنے کی. سبحان ربی کا جب سارے گفتگو کا اینڈ ہو جاتا ہے سبحان ربی کا، تو تیرا رب تو بہت پاک ہے، تیرا رب تو پاک ہے، تیرا رب تو پاک ہے، تیری سوچ و بچار سے پاک ہے، وہ تیری رسائی سے پاک ہے، وہ تیرے ادراک سے پاک ہے، وہ تیری پہنچ سے بھی پاک ہے. اگر تو وہاں پہنچ گیا تو اس کی پاکی میں فرق آ جائے گا. وہ تو تیری پہنچ سے بھی پاک ہے. تو جس حد تک پہنچ جائے گا وہ اس حد سے پاک ہے، وہ اس حد سے پاک ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے دم سے تو تیری عزت ہی عزت، وہ تو عزتوں کا رب ہے، اس لیے کہ وہ تو عزتوں کا رب ہے. اما یصفون، وہ بہت بلند و بالا ہے. تو کر کیا؟ وسلام علی مرسلین. مرسلین پر تو درود و سلام بھی. اور جب مرسلین کا ترجمہ کیا جاتا ہے مرسلین، مرسلین کون؟ بھیجے گئے. مرسلین کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ارسال، ترسیل، جو بھیجے گئے. اللہ فرماتا ہے بس جو تجھے نظر نہیں آ رہا وہاں تک تو تیری رسائی ممکن ہے، وہاں تک تو تیری رسائی ممکن ہے. جو جو اس نے بھیجا ہے، جو جو جہاں جہاں اس نے بھیجا ہے، بس تو وقت تو ضائع کر رہا ہے. سلام بھیجو. جو تیرے پاس آ گئے ہیں ان کو درود و سلام پڑھنا ہے. رسول جو پہنچ بھیجے گئے، رکن جو بھیجے گئے ان پر درود و سلام پڑھنا ہے. یہ ہے وہ آیت کریمہ جس کو ہر ختم کے بعد پڑھا جاتا ہے. بندہ اپنے ختم اللہ کی تعریفیں کر 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 جب اینڈ کرنے لگتا ہے نا تو اہل سنت کا عقیدہ ہے، وہ کہہ دیتے ہیں بس بھائی بڑی تعریفیں ہوں گی لیکن یہ تعریفیں پھر بھی کم ہیں کیونکہ ہم اس تک پہنچ ہی نہیں سکتے. وہ لوگوں چھوڑو، ہماری رسائی نہیں ہے، ہم نے تعریفیں کر لی لیکن پھر بھی رسائی نہیں ہے. اتنا ہی اس کے لیے سمجھنے کے لیے کافی ہے ہماری عزتیں اس رب کے دم سے، اور اس نے جو کچھ ہمارے پاس بھیجا ہے آؤ بیٹھ کر انہیں پر درود و سلام کریں، انہیں پر درود و سلام پڑھیں. تو میرے بھائیو بات کرنے کا مقصد کیا ہے؟ وہ لوگ بہت خوش نصیب ہوتے ہیں جن کو مرسلین پر درود و سلام پڑھنے کی مالک توفیق عطا فرماتا، جن کو رسولوں پر اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دیتا ہے کہ وہ رسولوں پر درود و سلام کو پڑھیں. تمام اللہ کے جو نبی ہیں اور ان رسالت کا جو اختتام ہے حضرت محمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر ہوا ہے. خدا را زندگیوں کو سنبھالنے کی کوشش کریں اور ان چیزوں میں مت پڑیں جو اس آیت کریمہ کا اب میں مفہوم بیان کرتا ہوں. ان چیزوں میں مت پڑیں جو تمہاری فہم و ادراک سے ملے، جو تمہاری سوچ و بچار سے ملے، بلکہ ان لذتوں کو پائیں جہاں تک رسائی تمہاری ممکن ہے، واہ، جہاں تک تمہاری رسائی ممکن ہے. صحابہ کرام نے سب کچھ وہاں سے حاصل کیا جو ان کے پاس موجود تھا. نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کوئی وقت قاری صاحب ضائع نہیں کیا کہ وہ سینکڑوں میل کی سیڑھیاں بناتے رہے کہ وہ سیڑھی کبھی آسمان تک پہنچے. انہوں نے اس بات پہ وقت ضائع نہیں کیا بلکہ اللہ نے فرمایا اتنا ہی کافی ہے کہ اس رب نے تمہیں عزتیں دے دی، اس رب نے تمہیں عزتیں اور شانیں دے لی ہے. اس رب کو سمجھنے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ رب ہمیں عزتیں دینے والا ہے. اب کرنا کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے اب کرو یہ کہ جو تمہارے پاس آ گئے اس پر درود و سلام، اس پر درود و سلام. زندگیاں بہت قیمتی ہیں، میں نے آج نیٹ پر بھی یہ بات لکھی ہے، زندگیاں بہت قیمتی ہیں. ہزاروں سال ہم سے پہلے بیت گئے، ہزاروں سال ہمارے بعد بیتنے ہیں، لاکھوں کروڑوں سالوں کی یہ زندگیاں محیط ہیں اور ہم سب کے ٹھیکیدار بن کے بیٹھ جاتے ہیں. ہم یہ سوچ کر بیٹھ جاتے ہیں کہ ہم نے دنیا کی خاطر کیا کرنا، ہمارا حصہ پتہ ہے کیا، ہماری زندگی کیا ہے. ہزاروں سال پر محیط ہے یہ دنیا، اس دنیا میں ہمارا حصہ کتنا کیا ہے؟ چند وہ سال
جو ہم جی رہے ہیں. ہم اس دنیا کا صرف اتنا سا حصہ ہے, چند وہ سال امین خان, ہزاروں سالوں میں سے چند وہ سال. کسی کے حصے میں 30 سال, کسی کے حصے میں 40 سال, کسی کے حصے میں 50 سال, کسی کے حصے میں 60 سال. 60 سال کی ہماری عمر ہے اور ہم ہزاروں سال کی دنیا کی پلاننگ کرتے ہیں. کتنی احمقانہ بات, کتنی وقت کے ضیاع والی بات ہے. ہم وہ فیوچر پلاننگز کر رہے ہوتے ہیں جن کا ہماری زندگی میں کوئی دار و مدار ہی کوئی نہیں ہوتا, جن کا کوئی لنک ہی نہیں ہوتا, اور اپنی اس موجودہ زندگی کو ایسے کانٹوں پر چلاتے ہیں, موجودہ زندگی کو ایسی تنگی میں گزار دیتے ہیں آنے والے وقت کی خاطر. جی آنے والا وقت کس نے دیکھا؟ آنے والا وقت کس کا ہے؟ تم آنے والے وقت کی خاطر اپنا آج برباد کر رہے ہو. میں نے آج لکھا ہے آنے والا بچوں کو سٹور پر لے کر جانا اور ان بچوں کو جوتے لیتے وقت کوشش کرنا کہ 1 نمبر بڑا لے کر دے دے. کیوں بھائی؟ وہ جی بچوں کا پیر بڑا ہو رہا ہے, ابھی چھوٹی ہو جائے گی, وہ 5-6 مہینے بعد جب اس بچے کا پیر بڑا ہوتا ہے تب تک وہ جوتی ختم ہو جاتی ہے. اس بچے کے نصیب میں نہیں. فیوچر پلاننگ ہماری چل رہی ہے, یہ فیوچر پلاننگ ہے. کیا یہ فیوچر پلاننگ سے ہماری کوئی فیوچر کا کسی کو پتہ ہے؟ کسی کو علم ہے کہ آنے والا سال کس نے دیکھا؟ 2024 میں کیا ہوگا؟ یہ جو ہم گھر, زمین, کاروبار, دکانداریاں, سکول, فیکٹری, یہ سب کیا ہے؟ ان کی میعاد کیا ہے؟ ان کا میعاد کیا ہے؟ ان کی اہمیت کیا ہے؟ کتنی ہم محنت کر رہے ہیں, لیکن کیا پتہ ہے آپ کو جب آپ کی سانس بند ہو جائے گی یہ سب کہاں جائے گا؟ آپ کو خبر بھی نہیں ہوگی. یہ سکول یہیں رہ جائیں گے, یہ ہسپتال یہیں رہ جائیں گے, یہ زمینیں یہیں پہ رہ جائیں گی جن کی خاطر ہم آج برباد کر رہے ہیں. یہ دکانیں یہاں رہ جائیں گی جن کی خاطر ہم آج برباد کر رہے ہوتے ہیں. اور وہ میں نے مثال آئی دی ہے فاروق خان کو بھی. ایک بندہ ہے, ان بیچاروں کے پاس 6 مہینے کے بعد امین خان ایک بھینس جوان ہوتی ہے, تیار ہوتی ہے. 6 مہینے کے بعد جب بھینس کے پیسے آتے ہیں نا 2-2.5-3 لاکھ روپے, تب وہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم 1 کنال زمین کا نہ لے لیں. 6 مہینے بعد پیسے آئے اور پھر سوچ کیا کہ 1 کنال زمین, اور ان کے بچوں کی پھٹی پرانی جوتیاں, ان کے بچوں کے پھٹے پرانے کپڑے, علاج پر پیسہ نہیں خرچ کر, اور لگے ہوئے فیوچر پلاننگز کے لیے کہ ہمارے بچوں کے کام آئیں گی. اور جن بچوں کے آج تم آرام اور آسائش کا خیال نہیں رکھ رہے, بے شک, ان کے لیے, ان کے کل کے لیے تم ان کا آج خراب کر رہے ہو. اپنے کل کے لیے تم آج دو پر لگا رہے. خدا رہا, یہ زندگی فانی ہے, اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. یہ ہزاروں سالوں میں سے ہمارے پاس چند سال ہے, اور ہم ان چند سالوں کو بھی آنے والے ہزاروں سالوں کی جو ہے وہ نظر کر دیتے ہیں. بات کرنے کا مقصد کیا ہے؟ جو ہم پر حال بیت رہا ہے اس حال کو اچھا بنا, اس کو خوش پاش ہو کر جینے کی کوشش کرو, اس حال کو خوبصورت بناؤ. یہ نہ سوچو کہ ہم اتنی رقم اکٹھی کر جائیں کہ ہمارے بچوں سے جو ہے وہ 50 سال 100 سال نہ ختم ہو, بلکہ یہ سوچو کہ ان بچوں کے ساتھ اگر میری زندگی کا 1 سال 2 سال ہے, 5 سال ہے, 10 سال ہے, میں نے کون سے ان کے سر پر سلامت رہنا, وہ 5 سال 10 سال تم ان کے ساتھ خوشیوں کے ساتھ زندگی 5-7 سال تم ان کو اچھا حال دے سکتے. ہم سب لوگ اپنے مستقبل میں ایسا گم ہو جاتے ہیں, اپنے حال کو بھول جاتے ہیں, صبح سے شام تک اپنی ہڈیوں کو توڑنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کل کے لیے. اور جو آج کی لذتیں تھی وہ کہاں گئے؟ اس ہڈیوں کے ٹوٹنے میں جو آج کے مزے تھے وہ کہاں گئے؟ آج خراب کر دیں کل کے لیے. جب کل اٹھو گے کل پھر خراب کرو گے پرسوں کے لیے, پرسوں اٹھو گے پرسوں خراب کرو گے ترسوں کے لیے. سب سے پہلے حال کو جینا سیکھو, سب سے پہلے اپنی موجودہ زندگی پر قابو پانا سیکھو, سب سے پہلے اپنی موجودہ زندگی, چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہم بھول رہے ہیں. ہم آج کے اس معاشرے میں اتنے گم ہو گئے اپنی زندگیوں میں, ہم بھول رہے ہیں ہمارے دوست کیا ہیں, ہمارے یار کیا ہیں, ہم نے بیٹھ کے اکٹھی چائے کیسے پی, ہم نے بیٹھ کر اکٹھا 2-4 گھنٹے سفر کیسے کرنا, ہم نے کوئی دعوتیں کیسے ارینج کرنی, ہم نے سیر و سیاحت کیسے کرنی, ہم نے اسلام کے جو پیارے قانون بنے ہوئے ہیں, کوئی شب رات ہے, کوئی لیلۃ القدر ہے, کوئی شب معراج ہے, کوئی رمضان ہے, ان راتوں کے مزے کیسے لینے ہیں, ہم نے سیر و افطار کے مزے, ہم ان چیزوں کو بھول رہے ہیں. چھوٹی چھوٹی خوشیاں جو انسان کی زندگیوں کو بڑھاتی ہیں, جو انسان کی زندگیوں میں ایسا قرار لاتی ہیں, جن کی وجہ سے
جب انسان کا حال اچھا ہو جاتا ہے نا، یاد رکھیے ان لوگوں نے مستقبل کے لیے کام کیے امین خان جنہوں نے حال میں قرار پائے ہیں۔ واہ جن کو حال میں قرار نصیب نہیں نہ ہوئے امین خان، ان کے فیوچرز کبھی لوگوں نے زندہ اور تابندہ نہیں دیکھے۔ بے شک جن کے حال میں حضرت سیدنا صدیق اکبر جیسی ہستیاں موجود ہیں، جن کے حال میں سیدنا فاروق جیسی ہستیاں موجود ہیں، جن کے حال میں مولا علی جیسے ہمراز موجود ہوں، واہ وہ محمد عربی پھر ایسی فیوچر پلاننگ کرتے ہیں کہ 1400 سال گزرنے کے بعد بھی ان کی فیوچر پلاننگز کا، لیکن کیوں؟ اس کے لیے ایک شرط ضروری ہے کہ باس عمر ہو، صدیق ہو، عثمان ہو اور علی جیسے یار ہو، واہ حال اچھا ہو، حال پیاروں کا ہو۔ وہ پھر جو پیاروں کی حال کی جو لذتیں ہوتی ہیں نا، وہ ایسی امر ہو جاتی ہیں کہ قیامت تک لوگ اپنے فیوچرز کو بھی ان کے مرہون منت بات کرنے کا مقصد یہ ہے۔ وہ رب ہماری عزتوں کا مالک ہے، وہ رب کہتا ہے وہ چیزیں نہ کرو جہاں تک تمہاری رسائی نہیں، ان میں اپنا وقت ضائع نہ کرو، اس کے لیے اتنا کافی ہے جہاں تک رسائی نہ ہو کہ وہ ہماری عزتوں کا رب ہے، اس کو تم سمجھ نہیں سکتے ہو۔ کرو کیا؟ جو تمہارے پاس ہے، جو تمہارے پاس ہے، اس پاس کی اہمیت کو اجاگر کرو، اس پاس والے کی اہمیت کو اپنے نظروں میں بلند کرو۔ تو ہمارے پاس ہمارا حال ہے، ہمارا حال ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد اللہ کے رسول، حضور اسی لیے ماضی نہیں ہے کہ حضور ہر وقت حال ہے، حضور ہر وقت حال ہے، اور حضور نے فرمایا حال پر ہر وقت درود و سلام ہے، حال پر ہر وقت درود و سلام ہے۔ حضور حال ہے امیر کا، اور حال پر ہر وقت درود و سلام۔ جو گزر گیا جو آنا وہ حال نہیں ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی رسالت حال ہے۔ ثابت کیا ہوا؟ رسالت کا یہ تقاضا ہے غلام آپ اپنے حالوں کی اہمیت پر غور کرو، اپنے حالوں کی تعریف کرو۔ ہمیں چاہیے اپنی زندگیوں میں جو ہم جی رہے ہیں اپنے بچوں کا خیال رکھیں، اپنی فیملیز کا خیال رکھیں، اپنے گھروں کا خیال رکھیں، چھوٹی چھوٹی خوشیاں اپنے بچوں کو دینے کی کوشش کریں، اپنے گھروں کو خوبصورت بنانے کی کوشش کریں۔ ایسا نہ ہو کہ تمہاری انتھک فیوچر کی محنت میں تمہارے بچوں کا حال خراب ہو جائے، تمہارے اہل خانہ کا حال خراب ہو جائے، اور تمہارا اپنا حال خراب ہو جائے، اور جب تم کل فیوچر میں وہاں پہنچو تو شاید اس قابل ہی نہ ہو کہ تم اس فیوچر کو انجوائے کر سکو۔ شاید تمہارے اندر وہ طاقت ہی نہ رہے کہ تم 20 سال کے بعد جو تم نے آج پلاننگز کی ہے، 20 سال کے بعد بیٹھ کر تم اس فیوچر کو مل کر انجوائے کر سکو۔ نہیں، آج کرو، آج کرو۔ اگر فیوچر پلاننگ بھی کرنی ہے، حال کو بہتر بنانے کی بات کرو۔ حال جب تمہارا مکمل ہو، جب لذتیں مکمل ہو، بچوں کے ساتھ وقت مکمل ہو، اس کے بعد کوشش کرو کہ تمہارا فیوچر اچھا ہو۔ ہمیں ان اسباب کو سیکھنا چاہیے۔ صرف اور صرف ہمارا جو دین اسلام ہے وہ صرف تلاوت کا نام نہیں ہے، وہ صرف عبادت کا نام نہیں ہے، وہ صرف نعت خوانی کا نام نہیں ہے، وہ ایک مکمل ضابطۂ حیات، وہ پوری زندگی کا ایک کرینہ ہے۔ ہم نے اسلام کو اپنی زندگی کے ہر پہلو پر فٹ کرنا ہے۔ صرف اس کو یہ نہیں کرنا کہ ہم نے صبح سے جو ہے نا قرآن کھول کر 10 آیتیں بس ہاتھ پھیر دیا ہماری تلاوت مکمل ہوگی، نہیں۔ قرآن کو کھول کر اس کو سمجھنا ہے۔ ایک لفظ پڑھو لیکن سمجھ کے پڑھو، ایک آیت پڑھو لیکن سمجھ کے پڑھو، اور اپنی زندگیوں پر اس کو حاوی کرنے کی کوشش کرو۔ تو میرے بھائیو، یہ زندگی بیتتی جا رہی ہے، ہمارے اس زندگی میں کوئی حصہ نہیں ہے، ہم اسی حصے کے مالک ہیں جو ہماری عمر ہے، اس کے علاوہ ہم اس دنیا میں کسی کے حصے کے مالک نہیں ہیں۔ جو کچھ ہم جہاں پر بھی ہو، یہ دنیا نہ ہمارے لیے رکتی ہے، نہ ہمارے لیے ٹھہرتی ہے، نہ ہمیں یاد رکھتی ہے۔ اگر ہم نے یاد رکھوانا ہے تو جو کچھ اپنی زندگی میں کریں گے، اس کی محنت اور اس کی جو ہے ہماری اپنی جو کاوش ہے، اس کے نتیجے میں ہم اپنے آپ کو عمر کر سکتے ہیں۔ ورنہ اگر ہم اپنے آپ کو بھول کر اس زندگی کے آنے والے ہزاروں سالوں کے لیے کام کرنا شروع کر دیں اور اپنے آپ کو بھول جائیں، تو یاد رکھیے بہت سے لوگوں کی طرح ہم بھی بیت جائیں گے، یہ دنیا بھی چلی جائے گی، لیکن ہمارا نام و نشان تک نہیں۔ ان لوگوں کے نام و نشان ہے جنہوں نے اپنے حال میں قابو کر کے اپنی حال کو ایسا خوبصورت بنایا ہے کہ ان کی حال کی رنگینیوں، ان کی حال کی چاشنیوں، ان کے حال کے عروج کو دیکھ کر لوگوں نے اپنے مستقبل اور ماضیوں کی اصلاح کی، مستقبل اور ماضیوں کی اصلاح کی۔
کوئی قرآن کی آیت حضور سے نہ پہلے اتری فروغ نہ حضور کے بعد اتری، جو بھی اتری جب حضور تھے اس وقت اتری، حال پر اتری، حضور کے حال پر اتری، جس حال میں حضور تھے قرآن وہاں اترا۔ اس سے بڑا ہمارے لیے کیا ثبوت ہو سکتا ہے؟ قرآن کی ایک آیت لکھائی نہیں ہے، کیونکہ حضور حال کے قائل تھے۔ جب تک حال کے قائل نہ تھے لوگ تب لکھی لکھائی باتیں آ جاتی تھی۔ حضور حال کے قائل تھے، حاضر اور ناظر کے قائل تھے۔ حضور کی آیات بھی حاضر و ناظر، حضور کی آیات بھی حال کے مطابق، کوئی آیت ماضی میں نہیں آئی کہ حضور نے کہا کہ آج سے 20 سال پہلے یہ آیت اتری تھی، نہیں، جہاں حضور تھے بات پہلے کرتے تھے، فرماتے تھے اب یہ آیت اتری ہے۔ ہر آیت حال میں، حضور کی ہر حدیث حال میں، جو کچھ حضور نے حال میں کیا اسی کی وجہ سے لوگوں نے ماضیوں کو دیکھا، اسی حال کی وجہ سے حضور کا آج یہ مستقبل کا ہے۔ حضور کی جو 63 سالہ زندگی ہے قاری صاحب، وہ 63 سالہ زندگی ہی آج کے 1500 سال جو زندگی ہو چکی ہے آپ کی، اس زندگی کے سمجھنے کے لیے وہ 63 سال کی زندگی ضروری ہے۔ حضور سے پہلے حضور کیا تھے اس کے لیے بھی حضور کا وہ 63 سال کا باب پڑھنا پڑتا ہے۔ حضور اس زندگی کے بعد کیا ہے اس کے لیے بھی وہ 63 سال کو پڑھنا پڑتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، جس حال میں ہم بیت رہے ہیں یہ حال ہی ہمارا ماضی، یہ حال ہی ہمارا مستقبل۔ اس حال کو اچھا بنائیں، ایک دوسرے کے ساتھ اچھے مراسم رکھیں، دکھوں کو بھولیں، چھوٹی چھوٹی رنجشوں کو بھولیں، چھوٹی چھوٹی جو ہے نا وہ لڑائیوں اور جھگڑوں کو بھولیں، چھوٹے چھوٹے